بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا صدقہ کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لائے اور چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور آئندہ جب بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمائیں گے میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا صدقہ لائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عرض کیا، یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور مجھے اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، میں وہاں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی کمان میں تانت کے علاوہ کچھ اور لگا دیا، یعنی تم ابو بکر سے پیچھے رہ گئے کہ ان کا جذبہ اللہ کو اور دینے کا ہے اور تمہارا جذبہ اللہ سے بدلہ لینے کا ہے۔ حضرت ابو بکر کا جذبہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ جو تم دونوں کے بولوں میں فرق ہے وہی تم دونوں کے صدقوں میں فرق ہے۔ قبول تو دونوں ہوئے، لیکن ابو بکر کا صدقہ زیادہ اخلاص اور قربانی والا ہے کہ ان کی توجہ اللہ کو اور دینے کی طرف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بیر روما مدینہ کے ایک کنویں کا نام خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دے؟ قیامت کے دن سخت پیاس کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو پانی پلائیں گے۔ چنانچہ یہ فضیلت سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مہاجرین مدینہ آئے تو ان کو یہاں کا پانی موافق نہ آیا۔ بنو غفار کے ایک آدمی کا کنواں تھا جس کا نام روما تھا، وہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشک ایک مد تقریباً 14 چھٹاک میں بیچا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں والے سے فرمایا، تم میرے ہاتھ یہ کنواں بیچ دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسے آپ نے اس سے جنت کے چشمے کا وعدہ فرمایا تو کیا اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم صدقہ کیے۔ پھر اس دن ان کو مسجد میں جانے سے صرف اس وجہ سے دیر ہو گئی کہ میں نے ان کے کپڑے کے دونوں کناروں کو ملا کر سیا۔ 1,00,000 درہم سب دوسروں کو دے دیے، اپنے پر کچھ نہ لگایا۔ اور حصے دوم میں گزر چکا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا آدھا مال 4,000 درہم صدقہ کیے، پھر 40,000 صدقہ کیے، پھر 40,000 دینار صدقہ کیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ قبول فرمائی، ان سے غزوہ بنو قریظہ یا غزوہ تبوک کے وقت غلطی سرزد ہوئی تھی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا وہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں جس میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو لبابہ، تہائی مال کا صدقہ تمہارے لیے کافی ہے، چنانچہ میں نے تہائی مال صدقہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن شہر میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ وہ کھجور کے پتوں سے کچھ بنا رہے تھے۔ میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں 1 درہم کے کھجور کے پتے خریدتا ہوں، پھر ان کا کچھ بنا کر 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں، اور پھر 1 درہم کے دوبارہ پتے خریدتا ہوں اور 1 درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں اور 1 درہم صدقہ کر دیتا ہوں۔ اگر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مجھے اس سے روکیں گے تو میں نہیں رکوں گا۔ حضرت سلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن کے گورنر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہدیہ دینا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ لوگوں کو سخت بھوک کی مشقت اٹھانی پڑی، جس کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار اور منافقوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے لیے رزق بھیج دیں گے۔
جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے 9 اونٹنیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنیاں دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدیہ میں بھیجی ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر محسوس ہونے لگے اور منافقوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی زبردست دعا کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کے لیے ایسی دعا کرتے ہوئے سنا۔ اے اللہ عثمان کو یہ اور یہ عطا فرما اور عثمان کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ یا 1 ہفتہ یا جتنا اللہ چاہیں اس وقت تک مسلمانوں کے کسی ایک گھرانے کی ضروریات زندگی پوری کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حج پر حج کروں اور 1 دانق یعنی درم کے چھٹے حصے کا طبع خرید کر اللہ کی نسبت پر تعلق رکھنے والے اپنے بھائی کو ہدیہ کر دوں۔ یہ مجھے 1 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ 1 دینار 1 دانق سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کچھ ساتھیوں کو 1 سا کھانے پر جمع کر لوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور 1 غلام خرید کر آزاد کر دوں، حالانکہ یہ غلام کی قیمت 1 سا کھانے سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبد الواحد بن ایمن اپنے والد حضرت ایمن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ مہمان آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کے لیے روٹی اور سرکہ لے کر آئے اور فرمایا کھاؤ، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، مسلمانوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا جائے وہ اسے حقیر سمجھیں، اس سے یہ مہمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور میزبان کے گھر میں جو کچھ ہے اسے مہمان کے سامنے پیش کرنے میں حقارت سمجھے تو اسے یہ میزبان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے آئے۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا اے باندی ہمارے ساتھیوں کے لیے کچھ لاؤ، چاہے روٹی کے ٹکڑے ہی ہوں، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہیں۔ حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے لیے ضرور تکلف کرتا، اور پھر روٹی اور نمک لے آئے، گھر میں اور کچھ تھا ہی نہیں۔ میرے ساتھی نے کہا اگر نمک کے ساتھ پودینہ ہو جائے تو بہتر ہے، چونکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس پودینہ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنا لوٹا بھیج کر گروی رکھوایا اور اس کے بدلے میں پودینہ لے کر آئے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دی ہوئی روزی پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی رکھا ہوا نہ ہوتا۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف کریں جو ہمارے پاس نہ ہو۔ حضرت حمزہ بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اے صہیب تم بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہو، حالانکہ یہ مال کی فضول خرچی ہے۔ حضرت صہیب نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔